صحابہ ایسے ماننے والے تھے کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ نماز کے بعد تجارت کر سکتے ہو تو صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. اللہ نے منع کر دیا ہے چھوڑ دو، صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. حالانکہ تجارت چھوڑانا مقصود نہیں ہے کہ تجارت چھوڑ دو. منصوبہ فرماتے تھے کہ تجارت کو اور گھر والوں کو مستقل چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے کہ مستقل طور پر تجارت چھوڑ دو، مستقل طور پر گھر والوں کو چھوڑ دو. فرماتے تھے کہ یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. ان میں مشغولی کو کم کرنا کہ کتنا وقت تجارت کو دیں، کتنا وقت گھر والوں کو دیں، اس مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. اس لیے اسباب ترک کرانے کی ہم دعوت نہیں دیتے. السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بیان سنیں گے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اہم بیان ہونے والا ہے، لاسٹ تک پورا بیان سنیں اور شیئر کر دیں لوگوں تک. صحابہ ایسے ماننے والے تھے کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ نماز کے بعد تجارت کر سکتے ہو تو صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے چھوڑ دو. صحابہ تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے. حالانکہ تجارت چھوڑانا مقصود نہیں ہے کہ تجارت چھوڑ دو. منصوبہ فرماتے تھے کہ تجارت کو اور گھر والوں کو مستقل چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ مستقل طور پر تجارت چھوڑ دو، مستقل طور پر گھر والوں کو چھوڑ دو. فرماتے تھے کہ یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے. ان میں مشغولی کو کم کرنا کہ کتنا وقت تجارت کو دیں، کتنا وقت گھر والوں کو دیں، اس مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. اس لیے اسباب ترک کرانے کی ہم دعوت نہیں دیتے کہ اسباب ترک کرو، کہ اسباب کا ترک کرنا رہبانیت ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو یہ ایک بات کہ نماز ہو چکی اب کرو تجارت، کہ ہاں اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو صحابہ تجارت بالکل چھوڑ دیتے. اللہ نے فرمایا نماز ہو چکی ہے، تم تجارت کر سکتے ہو، یہ نہیں کرو، اجازت ہے، تجارت کر سکتے ہو. ابن عباس فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے تجارت مراد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو علم حاصل کرنا مراد ہے. کیا مراد؟ علم حاصل کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد کسی علمی حلقہ میں بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد کسی علمی حلقہ میں بیٹھو. کہیں قرآن کی تفسیر کا حلقہ ہو رہا ہوگا، کہیں تمہاری یہ ضرورت ہے کہ قرآن سیکھو، کہیں مسائل کا حلقہ ہو رہا ہوگا کہ تمہاری ضرورت ہے کہ مسائل سیکھو، کہیں حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہوں گے کہ تمہیں چاہیے کہ ان حلقوں میں بیٹھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ سود حرام ہے اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہ تمہیں بازار کا علم مسجد سے ملے، بازار کا علم مسجد سے ملے جائیں، کہ یہاں سے علم لو، یہاں سے علم حاصل کرو. جی ہاں، اب تو ہر ایک کے پاس کتاب ہے، وہ کتاب میں سے علم حاصل کر لیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر مسجد کے ماحول میں آ کر علم سیکھے اور یہاں فرشتوں کے پروں میں رہ کر، کیونکہ ذکر کے حلقوں سے، مسجد میں ذکر کے حلقوں سے تسبیحات مراد نہیں ہیں، مسجد میں ذکر کے حلقوں سے علم کے حلقے مراد ہیں. جی ہاں، تسبیحات کا ذکر انفرادی ہے، تسبیحات کا ذکر انفرادی ہے. سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، تسبیحات کا ذکر انفرادی ہے. جی ہاں، اور علم کے حلقے اجتماعی ہے، یہ اجتماعی ذکر ہی ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں. اس لیے مسجد مختلف حلقوں کی جگہ، مختلف حلقوں کے مجموعے کا نام مسجد ہے. صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے مسجد کہ نماز پڑھ کے رہ جاؤ، نہیں،
میں کہتا ہوں سال والوں سے جو فارغ ہو کے جاتے ہیں کہ اپنی اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ، اپنی اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ. جی ہاں، اپنی اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ. یہ ہے اصل سیرت کا طریقہ. مسجدوں کو مدرسہ بناؤ. جی ہاں، یہاں قرآن بھی سکھلاؤ، یہاں مسائل بھی سکھلاؤ، یہاں حلال حرام کے تذکرے بھی کرو. یہ اصل سنت ہے. میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ضابطے کی طرف آؤ. ضابطہ یہ ہے، یہ نہیں زمانہ کیا ہے. زمانے کو مت دیکھو، زمانے کو مت دیکھو. جی ہاں، علم اور ایمان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. علم اور ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. جی ہاں، کہ تم اپنے نقشوں سے نکل کر آؤ مسجد میں روزانہ وقت فارغ کرو. اس لیے وقت کا فارغ کرنا صرف ملاقاتوں کے لیے نہیں ہے کہ مسجد کے لیے وقت فارغ کرو. دو کاموں کے لیے، ایک اعمال مسجد کے لیے جو مسجد میں ہو رہے ہیں، اور ایک اس محنت کے لیے جو دوسروں کے اعمال میں جوڑنے کے لیے ہے. یہ دو تقاضے ہیں وقت فارغ کرنے والوں کے لیے. خود اپنی ذات سے، مسجد سے علم اور ایمان حاصل کرو. اور باہر کی محنت یہ ہے ان کے ذمہ کہ باہر والوں پر محنت کر کے انہیں بھی ان عملوں میں لا کر جوڑو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مسجد میں 3 قسم کے حلقے ہوں گے. مسجد میں 3 قسم کے حلقے ہوں گے. جی ہاں، کہ ایک حلقہ تو ہوگا قرآن کی تفسیر کا. یہ تو بنیادی چیز ہے. ہر مسجد میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ ہے، تو بنیادی چیز ہے. لوگوں کو اس کی دعوت دو کہ محلے کے بوڑھے، بچے، جوان سب یہ مسجد میں قرآن سیکھا کریں. مسجد میں قرآن سیکھا کریں. یہ نہیں جسے سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا کہیں. ہمارا کام تو گشت کرنا ہے، صرف ملاقاتیں کرنا نہیں. ایسا نہیں ہے. مسجد میں قرآن کا حلقہ قائم کرنا اور ان حلقوں میں امت کو جوڑنا گشت ہے ان اعمال میں جوڑنے کے لیے جو مسجد میں ہو رہے ہیں. جو عمل مسجد میں ہو رہے ہیں، جی ہاں، ان میں جوڑنے کے لیے گشت ہے. پھر ایک حلقہ ہے یہ جس میں علم اور ایمان سکھلایا جا رہے. اس میں علم اور ایمان سکھلایا جائے. جی ہاں، یہ مستقل حلقہ ہے. یہ مستقل حلقہ ہے. جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حجرے سے نکلے. آپ حجرے سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں الگ الگ حلقہ لگے ہوئے ہیں. الگ الگ حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقے میں حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہیں اور حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ایک حلقہ لگا ہوا ہے جس میں قرآن سکھلایا جا رہا ہے. تو آپ قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور یہ فرماتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. جی ہاں، امرت بہذا، کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں قرآن کے حلقے میں بیٹھوں. میں قرآن کے حلقے میں بیٹھوں. عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے. کہاں؟ شام. تو وہاں جاتے ہی حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ اگر مسجدوں کا حال ٹھیک ہے پھر تو تمہارے یہاں کے مسلمانوں کا حال بھی ٹھیک ہوگا. باعتبار ان کی دنیا کے، باعتبار ان کے اسباب اور وسائل کے، باعتبار ان کی ضروریات کے، معاملہ سارا ٹھیک ہوگا اگر مسجد کا حال ٹھیک ہے. جاتی سوال کیا یہ نے معاویہ کندی سے، یہ بتاؤ مسجدوں کا کیا حال ہے؟ پھر ان کے بولنے سے پہلے تو خود ہی بولے، یعنی کہ حضرت نے فرمایا تمہاری مسجدوں کا حال تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھے گا، اگر اس کا رشتہ دار، اس کا تعلق والا ہوگا مسجد میں تو بیٹھ جائے گا اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے،
ورنہ مسجد سے ایسا بھاگے گا بچکر جیسا بتکاؤں کا اونٹ ہوتا ہے۔ ابن ماجہ ہندی نے کہا منین یہ بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، ایک حلقے میں خیر کی باتیں ہوتی ہیں، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں اہل حرام کی تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تک تم لوگ ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے، ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ اسی ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے بعد کسی حلقے میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا، یہ ہے اس کا مطلب کہ یہ نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں، یعنی مسجد میں مختلف حلقوں میں پھیل جاؤ۔ کہے کے لیے؟ جی ہاں، طلب علم کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور اگر تمہیں باہر جانا ہی ہے، تو 3 کاموں کے لیے باہر جاؤ، 3 کاموں کے لیے باہر جاؤ، یا مسلمان کی زیارت کے لیے، یا بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانے کے لیے، یہ فرماتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر تمہیں تجارت کا تقاضا ہے تم تجارت کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے نماز کے بعد منتشر ہونے کا حکم، یہ ہے کہ نماز کے بعد پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت چھوڑ دو، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اعمال مسجد سے پلنے کا یقین کیوں نہیں ہے؟ اعمال مسجد سے مسائل کے حل کا یقین کیوں نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں جس کا آنا طے ہو چکا ہے، اور مسجد آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی برکتوں کے قصے دیکھو۔ ہاں، یہ نہیں کہ میں مسجد کو دوں گا تو دکان کا کیا ہوگا، یہ نہیں، یہ سوال کرنا ہی یقین کے خلاف ہے۔ یہ نہیں اللہ پالیں گے، اللہ کے پالنے کا وعدہ ہے کہ امن اور ہدایت ان کے لیے ہے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں، ان سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے جو مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں۔ تو ہم نے عرض کی پہلی بات ہے کہ ایمان اور علم ان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے، ان کی سیکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ جی ہاں، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کرتے علم میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ گشت کا مقصد تھا کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تم بازار میں کیوں ہو؟ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں گشت میں، حالانکہ حدیثوں کے حافظ ہیں، وہاں حدیثیں بیان کر سکتے ہیں بازار میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بازار میں حدیثیں پہنچاؤ، کہ نہیں، بازار والوں کو مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں لاؤ، یہاں آ کر فرشتوں کے ماحول میں، جی ہاں، رحمت میں اور سکینہ میں یہاں علم حاصل کرو، یہاں علم حاصل کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس ترتیب عمل سے کلمہ کا اخلاص چاہیے، یہ ترتیب عمل ہے، یہ ترتیب ہے بنیادی، کہ ان کے یقینوں کو بدلنے کے لیے پہلے ان کو شکلوں کے ماحول سے نکالو، شکلوں کے ماحول سے نکالو۔ اس لیے ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت یہ موضوع ہے کہ ہر گشت کرنے والا جب مسجد سے نکلے گشت کے لیے تو یہ دعا مانگ کر اور یہ ارادہ لے کر نکلے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی گشت کرنے والوں کی یہ نیت نہیں ہے، جی ہاں، نہ یہ نیت ہے نہ یہ کوشش ہے۔ جی ہاں، جو کھوئے ہوئے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی مل جائے گا لے کر آؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا، بیٹا کھو جائے، آپ کا بیٹا کھو جائے، جی ہاں، تو جہاں ملے گا اسے پکڑ کے کہاں لاؤ گے؟
جی ہاں گھر لاؤ گے، کسی گھر لے کے آؤ، جی ہاں، اور اکرام کرو، سختی نہ کرنا، دوبارہ بھاگ جائے گا. ہاں ایسا ہی ہے نا، کھوئے ہوئے بچے کو گھر لایا جاتا ہے. اللہ کی مخلوق اللہ سے کھوئی ہوئی ہے. اصل میں دعوت کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. تو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ کے گھر سے جوڑنا ہی اصل ہے، صرف پیغام پہنچا دینا اصل نہیں ہے. یہ ملاقات کا موضوع ہے کہ جس سے ہم ملاقات کریں وہ ہمارے ماحول میں آئے. ماحول میں لانا اصل تھا، ماحول میں لانا، ماحول میں لے کر آنا اصل کام تھا. آپ دیکھیے کہ آپ کو جو ہے صحابہ کے زمانے میں اصل چیز یہ ملے گی کہ انہیں کسی طرح ماحول میں لاؤ، اس طرح ماحول میں لاؤ. جی کتنا بھی کوئی دور ہے اور کتنا بھی کوئی ضدی ہے کہ ان کو ماحول میں لاؤ، ان کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ. عمر ابن وہاب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، اور وہاں ماحول میں جا کر اسلام قبول کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے، لیکن گھر میں قرآن کے حلقے نے عمر کے دل کو پلٹا ہے. جی ہاں، عمر کے دل کو پلٹا کس نے؟ جی ہاں دیکھو حدیث روایت میں دیکھو نا، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا، یہ نیا کام شروع ہو گیا. جی ہاں، کیونکہ اپنے تجربات پر نظر ہے، صحابہ کی سیرت پر نظر نہیں ہے. نظر کس پر ہے؟ اپنے تجربات. ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے. جی ہاں، اس لیے کوئی کام نہ کیا جائے ایسا نیا. حالانکہ نیا کام نیا نہیں ہے، کام کرنے والے نئے ہیں، کام کرنے والے یہ نئے ہیں. جی ہاں، کام نیا نہیں ہے، کام تو پرانا ہے. یا تو صحابہ کی سیرت پر غور کرو، ورنہ کام کرنے والے صحابہ کی سیرت سے اختلاف کر بیٹھیں گے. ہاں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ بڑی محرومی کا سبب ہوگا، یہ بڑی محرومی کا سبب ہوگا. کیونکہ بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے، بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے. بہت دھیان دینے کی بات ہے کہ قرآن نے تو گھر کے کام گھر کے کہہ کر، گھر کے کام بتلا کر عورتوں کو حکم دیا ہے اور مردوں کو اس میں شریک کیا ہے. جی ہاں دیکھو قرآن میں مردوں کو اس میں شریک کیا ہے. جی ہاں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. جی ہاں، دونوں آیتوں میں گھر کا ذکر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ بن سنور کر بے پردہ باہر نہ پھریں. پھرنے سے انکار نہیں کیا، پھرنے سے ہاں خروج سے انکار نہیں کیا، لیکن زمانے جاہلیت کے طریقہ پر پھرنے سے منع کیا ہے. زمانے جاہلیت کے طریقے پر پھرنے سے منع کیا. جی ہاں، اور یہ کہا کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کے طرز پر بے پردہ ہو کر باہر نہ پھریں، بلکہ گھروں میں نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اس کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. اور اجتماعی طور پر گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں اور اللہ کی قدرتی نشانیوں کے تذکرے کریں. دیکھو تلاوت بھی بتا رہے، دعوت بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک کر دیں گے ہر گندگی سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تم گھروں میں تو صرف عورتیں نہیں بنیں گی بلکہ مرد بھی بنیں گے. دیکھو قرآن کی آیت، مسلمین مسلمات مومن مومنات، صرف عورتوں کا ذکر نہیں ہے یہاں. مومنات مسلمات قانتات نہیں، بلکہ مسلم مرد اور عورت پوری تمام صفات ایمانیہ میں دونوں کا ذکر ہے.
دونوں کا ذکر ہے جی، دونوں کا ذکر ہے، ورنہ سوچے پڑ جاؤ گے کہ گھر میں عورتوں کے لیے قرآن کی تصحیح کا حلقہ، یہ تو نیا کام شروع ہو گیا، وہ تو کام نہایت سے ہٹ گیا جی ہاں۔ کیا ہو گیا کام؟ جی ہاں کہ ایسے نہایت سے تو ہٹنا چاہیے کہ صحابہ کے طریقے ختم ہو رہے ہوں، اپنے طریقے زندہ ہو رہے ہوں، کہ ایسے تو نہایت سے ہٹنا چاہیے تاکہ ہمارے نہایت سے ہٹ کر صحابہ کے نہایت سے آ رہے کام۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے جی ہاں۔ ورنہ بعض مرتبہ آدمی منسوخات سے انکار کر بیٹھتا ہے، منسوخ جو چیز قرآن میں ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے جی ہاں، قرآن سے بھی ثابت ہو اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن ہدایت ملی گھر میں قرآن کی تصحیح کے حلقے سے، بہن کے گھر گئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بہنی کو قرآن سکھلا رہے تھے، وہاں حلقہ لگا ہوا تھا، کیا لگا ہوا تھا؟ حلقہ گھر میں، حضرت عمر کے بہن بہنوئی دونوں قرآن سیکھ رہے تھے، کس سے؟ خباب جی ہاں۔ اور عمر کا جذبہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اور شدت میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو قدر کرنے کے لیے، کہ میں آج نعوذ باللہ آپ کو قدر کر کے آتا ہوں، آج قصہ ختم ہو جائے گا آپ کا۔ جی ہاں یہ شدت کا دن، آپ کا قصہ ختم کرنے کا تھا، وہ اپنا قصہ شروع ہو گیا، اور گھر سے گھر پلٹے وہاں سے بہن کے یہاں راستے میں سے، کہ پہلے سے نمٹ لوں، گھر آگے جاتا ہوں۔ صاحب فرماتے تھے کہ ابھی ہم گھروں کے ان اعمال سے ہدایت کا ایسا یقین نہیں رکھتے جیسا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے عمر کے دل کو پلٹا ہے گھر میں قرآن کے صحیح کرنے کے حلقے سے۔ گھر میں قرآن کا حلقہ تھا جی ہاں، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، وہاں سے تمہیں ہدایت ملی ہے کہ مجھے لے چلو آپ کی خدمت میں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ میں نے شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کام تجربات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ میری آپ کی رائے پر نہیں ہے کہ ہماری رائے یوں ہے، ہماری رائے یوں ہے، یہ نہیں، سارے کام کرنے والے سیرت کے تابع ہیں جی ہاں، کام کمیٹی کے تابع نہیں ہے، مشورے والے کام کے تابع ہیں، کام مشورے والے کے تابع نہیں ہے جی ہاں، مشورے والے کام کے تابع ہیں، اس لیے مشورہ انتظام کا ہوگا، کام کا نہیں۔ مشورہ کس کا ہوگا؟ جی ہاں انتظام کے مشورے کا حکم ہے کہ ان کے انتظامی کام کا مشورہ کرو۔ آپ دیکھیے نا حدیثوں میں، سیرت پڑھیں اگر آپ کھول کر، حضرت عمر نے خط لکھا تھا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہ عامر بن عاص جنگوں کے معاملے میں مشورہ کرنا ساتھیوں سے، جنگوں کے بارے میں ساتھی سے مشورہ کرنا جی ہاں۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یاد سے سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کرنے میں نہ ہی پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی ٹائم لگتا ہے، اگر آپ کا من ہے تو سبسکرائب کر دیں۔